بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی وعباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ اپنے آپ کو اور آپ مومنین کرام کی خدمت گرامی میں تقوی الہی جو اللہ کی طرف سے ہماری زندگی کو خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے بطور ایک نظام انبیاء اور ائمہ طاہرین کی شکل میں نازل ہوا ہے، اس نظام کو جدیت سے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ کے بنائے ہوئے منشور زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ترتیب دینے کی دعوت دیتا ہوں۔ بارہا تکراراً یہ گزارش آپ کی خدمت میں کی ہے کہ میں ہر خطبہ میں کافی وقت اس بات میں گزر جاتا ہے کہ تقوی کی گفتگو کیوں تکراراً ہر جمعہ پر کرنی واجب ہے اور ہر جمعہ پر سننی واجب ہے۔ البتہ ہوتا یوں ہی ہے عموماً، یعنی مجلسوں میں بھی اور خطبہ جمعہ میں بھی، کہ جو بات جن کو کہنی ہوتی ہے وہ ہوتے نہیں ہیں، اور جو ہوتے ہیں ان کو آپ جو ٹائم پر تشریف لاتے ہیں آپ کے نزدیک ظاہراً یعنی اہمیت ہے خطبہ سننے کی۔ یہ بات ان مومنین کرام کی خدمت میں گوش گزار کرنی تھی جو اس وقت آتے ہیں جب بات ہو جاتی ہے، کہ سوال بے شک کریں۔ جمعے میں چونکہ ترتیب اسی طرح ہے کہ اگر آپ سوال کریں اور میں جواب دوں تو پھر خطبے کا تسلسل برقرار نہیں رہتا، اس لیے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک نشست رکھی ہوئی ہے جس میں اس کا ہدف یہی ہے کہ آپ سوال کریں، جو بات آپ کو زیر سوال لگتی ہے اس کا سوال کرنا چاہیے۔ سوال بڑی نعمت ہے، مفتاح العلم ہے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں۔ سنڈے کو درس اس لیے رکھا تھا کہ وہاں اکثر بیشتر یعنی ایسے ہوتا ہے کہ جو اصل گفتگو ہے اس کے گرد و جوار میں جو سوالات اصل میں ہوتے ہیں ان میں زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ آپ یعنی مصروف تو ہیں، اب کیا کیا جائے۔ اب ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اس میں بھی مغرب سے پہلے انشاءاللہ ایک چھوٹا سا درس ہوگا، وہ بھی کوشش کریں گے کہ اسی سوال کے جواب میں ہو کہ کیوں ادبیات کا بھی یہ یعنی ہے اور ملال آور بھی ہوتی ہے ایک بات کو بار بار کیا جائے۔ تقوی کی گفتگو ہر خطبہ جمعہ میں
بطور واجب پیش نماز کرے خطیب جمعہ اور مومنین سنے واجب ہے؟ جواب نمبر 1، کہ چونکہ غفلت تکرار ہوتی ہے، انسان کچھ اس طرح بنا ہے، آپ نے بارہا دوسرے شعبہ حیات میں یہ آزمایا ہے کہ ایک بات کا آپ کو علم ہوتا ہے لیکن پھر وہی غلطی ہوتی ہے۔ وہاں آپ کی جہالت نہیں آپ سے وہ نقصان کرا رہی ہوتی، آپ کی غفلت وہ نقصان کروا رہی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید نے جتنی آیات جہالت کو برطرف کرنے کے لیے اتری ہیں، اس سے آپ مطالعہ کریں قرآن مجید کا۔ ماہ مبارک رمضان میں غفلت کا رونا زیادہ رویا ہے قرآن مجید نے۔ کہ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، نہج البلاغہ میں جناب امیر نے فرمایا ہے کہ لِيَسِيرُوا بِهِ دَفَائِنُ الْعُقُولِ، آپ کا عقل تو بعض باتوں کا حکم لگاتا ہے اگر عقل آزاد ہو اور عقل جاگ رہا ہو، لیکن اس عقل پر دھوڑ پڑتی ہے۔ جیسے آپ جو گاڑیوں پر آئے ہیں وہ ہوا لگواتے ہیں نا بار بار، کہ اس میں خس و خاشاک چلنے سے چونکہ سفر کرتی ہے اور ہوتی ہے روڈ پہ چلتی ہے، یہ اسی طرح دل بھی غبار آلود ہو جاتا ہے۔ اس غبار آلود دل کو صاف کرنے کے لیے تذکر ضروری ہے۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ دوسری وجہ آپ عرض کیا کہ یہ بارہا اس مثال کو میں نے، یہ میری اپنی مثال ہے البتہ، یعنی نہ کتابوں سے پڑھی ہے اور نہ مثال وہی اچھی ہوتی ہے جو مطلب کو قریب کرنے، مثال کا کردار یہی ہوتا ہے۔ اور ادبیات میں ہے کہ لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں کبھی نہ الجھیں۔ مثال وہی جس طرح ٹی بیگ ہوتا ہے نا، اس کو جب رنگ پانی میں آ جائے تو اس کو نکال دیں، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ مثال اس لیے ہوتی ہے کہ ایک مقصد کے آپ قریب ہو جائیں، پھر مقصد پر آ جائیں، مثال سے ہٹ جائیں۔ دو مثالیں میں بارہا تکرار کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ خود دین ہم نے جو اپنایا ہوا ہے خصوصاً پاک و ہند میں، اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہے جیسے ایک آدمی نے گدھا گاڑی رکھی ہوئی تھی اور پھر اس نے کوئی یہ جو اب جدید گاڑیاں رکشہ لے لیا ہے۔ اب گدھا گاڑی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو اب رکشہ آ رہا ہے اس کے لیے اس کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے، پانی پلانا ہوتا ہے۔ رکشے کو نہ چارہ ڈالنا ہوتا ہے نہ رکشہ پانی پیتا ہے، اس کو پیاس، اس کا تیل بدلی کروانا ہوتا ہے، اس کو چند کلومیٹر چلے تو پھر اس کو پٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی۔ بالکل دین کے ساتھ یعنی اس طرح ہوا ہے۔ اب آپ یعنی ایک دفعہ یعنی مثال ہے نا، اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جس نے پہلے گدھا گاڑی رکھی ہوئی تھی، کوئی عیب نہیں ہے مزدور ہونا اور گدھا گاڑی رکھنا، اللہ آپ کو بڑی گاڑیاں عطا فرمائے، لیکن مثال کے لیے جو بندہ اس رکشے کے ساتھ الیکٹرک چیز وہ گدھے والا سلوک کر رہا ہے، اپنی طرف سے بڑی خدمت کر رہا ہے،
پہلے بھی مثال دی تھی کہ گدھے کی ایک خدمت یہ ہوتی ہے کہ کھرکھرا ہوتا ہے اس کے اوپر، جسے کنگھی آپ کرتے ہیں نا، گدھے اور گھوڑے کی کنگھی ہوتی ہے، کھرکھرا اس کو کہتے ہیں، اس کی جلد پر مارتے ہیں، بالوں سے دھوڑ شوڑ نکلتی ہے، وہ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ جو کنگھی کرتے ہیں یہ عموماً لوہے کی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بال سخت ہوتے ہیں۔ اب گدھے کی تو طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اور گھوڑے کی، اگر اس کو کھرکھرا کیا جائے، اور اگر آپ اپنی فارچونر یا لینڈ کروزر گاڑی کو کھرکھرا مارنا شروع کر دیں، تباہ ہو جائے گی۔ ایک دن میں ایک دفعہ یہ کام کرنے سے آپ نے ختم کر دیا اس کو، اس کی اصل لک خراب ہو گئی ہے۔ آپ نے تو لی تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ میں لینڈ کروزر والا ہوں، جب اس پر کھرکھرا لگا دیا ہے تو اب تو ٹرالی اور وہ ایک طرح کی ہو گئی ہے۔ بالکل ہم پہلے ہمارے آبا کچھ دین تھے یہاں اس سرزمین پر، اور اس ماحول میں ہم تھے، اور بڑا اثر ہوتا ہے بچے پر آبا کی ثقافت کا، آبا کی عادات کا۔ چونکہ ہمارے آبا ان کے ساتھ ہی رہتے تھے اور انہی کا مذہب رکھتے تھے، ناراض نہ ہوا کریں ان میں۔ سادات ہیں جن کا مذہب مکے مدینے والا ہے، اکثر جو ہے سادات بھی اب کئی قسمیں ہو گئی ہیں، معاف کیجیے گا، اس کو اسی بریکٹ میں بند رکھیں۔ وہ ایک خاندان ہے، خاندان ابو طالب، جس نے کبھی بھی بتوں کی پرستش، باقی ہمارے آبا بت پرست تھے، ہندو اور سکھ یہاں پر تھے، ان کے ساتھ تھے، اور کلمہ پڑھ لیا ایک۔ اب تاریخ میں پھر مسئلہ ہے، یعنی میں جب پڑھتا تھا اسکول میں تو ہم نے کون فاتح سندھ ہے؟ محمد ابن قاسم کیوں آیا تھا؟ اس کو کس نے بھیجا تھا؟ اس انگیزے سے اسلام آیا، اور پھر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اس اسلام کے ساتھ ہم نے ایسے ہی کیا۔ ہم نے رکھا ہوا تھا سکھوں والا کلچر، ہندوؤں والا، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے مطابق ہم زندگی گزارتے تھے، ان کی رسومات کے مطابق۔ وہی رسومات ہم نے اسلام کے اوپر تھوپ دیں۔ یہ اس بیچارے اسلام کے ساتھ وہی ہوا ہے جو اس لینڈ کروزر کے ساتھ ہوا ہے۔ جو گدھا جس نے رکھا ہوا تھا نا، اس نے سارا کھرکھرا اٹھا کے وہ لینڈ کروزر پر کھرکھرا مارنا شروع کر دیا۔ کیا حال ہوگا پھر؟ وہی حال اسلام کا ہے۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں، بہت نہیں پڑھتے قرآن مجید ہم، باور کریں ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ آپ میری بات کو نہ لیا کریں، میں آپ کا عزیز ہوں اور مجھ پر واجب ہے یہ باتیں کرنا، وگرنہ آپ کا دل دکھانا مطلوب نہیں ہوتا۔ خود آپ اندازہ کریں ہم کتنا قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ میں چونکہ اسی معاشرے میں رہتا ہوں، ہمارے بچے ماسٹر تک پڑھ جاتے ہیں، ان کو قرآن مجید نہیں آتا۔ ہماری بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، ان کو قرآن مجید نہیں آتا۔ تقویٰ پر گفتگو میں نے آپ کو عرض کیا کہ تقویٰ اللہ کی طرف سے ہماری زندگی کا حفاظ تھی، ایک نظام ہے۔ کیوں بیٹیاں معاشرے کے لیے اب ایک مسئلہ بنی ہوئی ہیں؟ کیوں جوان اولاد ماں باپ کے لیے سکون پہنچانے کی بجائے دکھ کا سامان فراہم کر رہے ہیں؟ اس لیے
کہ جہاں سے پیسہ ملتا تھا وہاں بھیجا ہے وہ پڑھانے کے لیے. جو پیسہ دیتا ہے آپ کو جس سبب سے بھی، اس کا پیغام اور قرآن آپ نے نہیں پڑھایا. اور یاد رکھیں جو بیٹی اور بیٹا قرآن مجید اور نہج البلاغہ نہیں پڑھے گا، اللہ سب کے بچوں کو نیک اور لائق بنائے، وہ آج کے لیے باعث رسوائی ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے. آپ کی اولاد اور ازواج میں سے بعض آپ کے دشمن ہیں، دشمن. آپ دشمن کی خدمت میں لگے ہوئے ہو خدا کی خدمت چھوڑ کر. ان کو اگر دشمن سے کنورٹ کر کے اگر اولاد بنانا ہے تو اولاد وہ ہوتی ہے جو قرآن اور اللہ کا پیغام پڑھی ہوئی ہو. یہ کالج اور یونیورسٹی یہ آپ کے بچوں کو والدین کا احترام نہیں سکھاتے. آپ کی بچی ڈرامے سے سیکھتی ہے کہ باپ کے ساتھ کیسے بولنا ہے. ہمارے بچے فلم سے اپنا گفتگو کا سٹائل لیتے ہیں. اس لیے ماں باپ اکثر وہ بوڑھے نہیں ہیں، وہ مریض نہیں ہیں، یہ بیٹوں کی تلخ کلامی ان کا اصل مرض ہے. یہ بیٹوں کے دل میں ان کا احترام نہ ہونا اصل بوڑھی ماں کا اصل مرض وہ ہے. ایک اور مثال جو جنہیں میں نے بارہا دی ہے، یہ تو تھی کہ ہم نے دین کو کس طرح لیا ہوا ہے. اب کیوں پہلے خطبے میں لوگ نہیں ہوتے اور دوسرے میں آ جاتے ہیں؟ بات وہ کرنی چاہیے جو ہماری مشکلات کو حل کرے. جمعے کو ہم نے ثواب کے لیے پڑھنا ہے. معصومین فرماتے ہیں کہ جمعہ میں آپ نے ایک پیغام لے کے آنا ہے جو مسجد سے باہر نکل کر آپ نے کیا کرنا ہے وہ بتائے. بت پرستی میں بت سے پیغام نہیں لینا ہوتا، اس کی پرستش کرنی ہوتی ہے، اس کو پوجنا ہوتا ہے. بت کا کوئی پیغام نہیں ہوتا. قرآن پیغام ہے، اہل بیت پیغام لے کے آئے ہیں. یہ پیام بر ہیں، یہ پیغام بر ہیں. ان کی اصلیت یہ ہے کہ یہ کوئی پیغام رکھتے ہیں. ہم پیغام لیتے نہیں، احترام کرتے ہیں. پھر وہی بات نہ ہو گئی. بڑا پیار کیا لینڈ کروزر کے ساتھ کھرکھرے والے نے، اپنی طرف سے بڑی خدمت کی ہے. قرآن مجید کی ہم بڑا 8 دفعہ چومتے ہیں، 8 غلاف اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. امیر المومنین کو ہم نے اتنا پیار کیا کہ خدا سے بڑھا دیا ہے. اب تو مولا اور کیس چاند دیو مولا جی. ہم نے خدا کی الیاذ باللہ اللہ کی توحید کی دھجیاں اڑا دی ہیں اپنی مجالس میں، اس لیے کہ مولا دا شعر اور قصیدہ اس پہ جتنے پچھلے سال نعرے لگے تھے اگلے سال زیادہ لگے. توحید کی دھجیاں اڑا کر علی کا فضائل بنانے والے، یہ علی جس کی دھجیاں اڑا رہا ہے اس کا عبادت گزار بندہ ہے. وہ خدا جس کی توہین کر رہا ہے تو فضائل علی میں، فضائل علی کے بہانے سے. علی کے پاس جو سب کچھ ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے. علی نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے ہمیشہ، لیکن علی کے برداشت سے باہر ہے کوئی خدا کی توہین کرے.
یہ علی کا احترام کر رہے ہیں, ہم علی کو خوش کر رہے ہیں نہ میرے بھائی اور بزرگوں. جمعہ پرستش, پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا کہ نماز مقصد نہیں ہے, کسی مقصد تک پہنچانے کا مقدمہ ہے. اور یہ دین اس کا کوئی مقصد ہے, انسان کا جو مقصد ہے اس تک پہنچانے کی رہنمائی, یہ دین ہے. نہ اللہ ہمارے پیدا کرنے سے کوئی اللہ بڑا ہو گیا ہے, نہ ہم نہ ہوتے تو اللہ کوئی چھوٹا ہو جانا تھا, الیاذ باللہ. ہمارے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہمیں افضل الموجودات بنایا ہے. پھر یہاں سے بات چلی تھی کہ تقویٰ کی گفتگو اس وقت تک سننے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے یہ سامعین کرام جو آخری رکعت میں آ کے شریک ہوتے ہیں, کرنی بھی نہیں چاہیے. ان کے نزدیک کانسیپٹ یہ ہے کہ جمعہ پرستش کرنے جانا ہے, پرستش آخری رکعت میں بھی جا کے ہو جاتی ہے, اور پھر اپنا جا کے کام کرنا ہے. منصوبہ زندگی کا بنایا ہوا ہے خود. ہم نے نماز سے نہیں پوچھنا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے, ہم نے قرآن سے نہیں پوچھنا, وہ ہم نے خود جو یونیورسٹی میں اور کالج میں اور اس نصاب برطانیہ کے نصاب میں پڑھا ہے, اس سے ہم نے اپنی زندگی کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. قرآن کے اگر قریب بھی آتے ہیں وہ جس طرح بت پرست بت کے پاس جاتا ہے. نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہی جس طرح بت پرست بت کے سامنے کرنش کرتا ہے. یہ نماز نہیں ہے, یہ تلاوت نہیں ہے. ثواب ہے, نماز کا بھی ثواب ہے, تلاوت کا بھی ثواب ہے, اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ ہدف عبادت کا نہیں ہے. کیوں ضرورت محسوس نہیں کرتا؟ میں عرض کیا کہ بہت ایک مشکل موضوع وہ خود شناسی ہے. خود شناسی معصومین نے فرمایا ہے, آپ کو موبائل کی معرفت ہے, آپ کو بائک کی معرفت ہے, آپ کو گاڑیوں کی معرفت ہے, آپ کو بزنس کی معرفت ہے, آپ کو جاب کس طرح کرنا ہے اس کی معرفت ہے. اپنی بھی علیکم انفسکم, یہ معصوم فرما رہے ہیں, یہ قرآن مجید فرما رہے ہیں, اپنی خبر لو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آپ عارف ہو جاؤ گے جس دن اپنا آپ نے پہچان لیا. آپ کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا جس دن آپ کو اپنی معرفت ہو گئی. آپ خطبہ جمعہ کے ساتھ یہ بے مہری نہیں کرو گے جس دن آپ کو اپنی معرفت ہو گئی. اس دن آپ کو تقویٰ کی گفتگو کی ضرورت محسوس ہوگی. قرآن مجید اجمالاً عرض کر رہا ہوں, اور نہج البلاغہ وہ کہتے ہیں کہ تو بڑا شریف ہے, تو بہت نفیس ہے, تو ملائکہ کا مخدوم ہے, اور جتنی تیری عظمت ہے اتنے تجھے خطرات درپیش ہیں. ابھی میں آ رہا تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا لینڈ کروزر جنہوں نے لی ہوئی ہے, پھر مومنین ناراض ہو جاتے ہیں, بھئی مولانا صاحب لینڈ کروزر کے کیوں خلاف ہیں. بالکل خلاف نہیں ہوں. اللہ آپ سب کو جتنے آئے بیٹھے ہیں اگلا جمعہ آپ لینڈ کروزر پر ہی آئیں. لیکن میں دیکھ رہا تھا جب آ رہا تھا, چھوٹی گاڑیاں جو ہے نا مہران, وہ آگے کاٹ کے اس کو جا رہی تھیں جو لینڈ کروزر. وہ اب گاڑی تو ہوتی ہے کہ سفر جلدی ختم ہو,
وہ جو ساتھ میرے ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سر یہ چونکہ اس نے اتنے کروڑ اس پر خرچ کیا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کا روڈ ہے، رکشے والے کو اور بائک والے کو اس نے دیکھنا نہیں ہے کہ کتنے کی آ رہی ہے، وہ اپنی جوانی دکھانے کے لیے روڈ پہ آتے ہیں۔ لہذا جس کے پاس قیمتی گاڑی ہے وہ پھونک پھونک کے ڈرائیونگ کرتا ہے، یہی تقوی ہے۔ مومنین کرام، تقوی کی گفتگو یعنی یہ چونکہ قیمتی ہے، جتنی قیمتی ہونے کا احساس ہوگا اتنا ایکسیڈنٹ سے بچنے کی زیادہ تدابیر کرے گا۔ حضرت انسان اشرف المخلوقات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں، بار ابلیس جیسا رکشے والا تیری لینڈ کروزر کی طرف فل رفتار سے آ رہا ہے اس کو اٹیک کرنے کے لیے۔ اس نے پتہ نہیں کتنے ایکسیڈنٹ، پہلا ایکسیڈنٹ انسانیت کے ساتھ جو کیا ہے ابلیس نے وہ آدم کا قصہ ہے۔ کیا کیا؟ انجن نہیں خراب کیا،